اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری سورہ نازعات کی تفسیر چل رہی ہے۔ اس صورت میں بتایا گیا تھا کہ قرآن کریم کی جو آخری صورتیں ہیں، اس صورت میں اللہ تعالیٰ بار بار بندوں کو مرنے کے بعد کی زندگی سناتے ہیں، قیامت کیسی ہوگی، جہنم کیسی ہوگی، اللہ کا عذاب کتنا سخت ہے، ڈینجر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جنت کیسی ہے، یہ سب چیزیں سناتے ہیں۔ کیوں سناتے ہیں؟ اس لیے سناتے ہیں تاکہ بندے ڈریں، جہنم اس لیے سناتے ہیں تاکہ بندے ڈریں اور آخرت کی فکر کریں، جنت اس لیے سناتے ہیں تاکہ بندہ موٹیویٹ ہو جائے عمل کرنے کے لیے، اندر سے اس کی طبیعت اس کا ساتھ دینے لگے، اس لیے اللہ تعالیٰ جنت بھی سناتے ہیں اور جہنم بھی سناتے ہیں۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، کافی لوگ اس کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یار بندہ مر جاتا ہے، اس کی ہڈی وڈی کیا ہو جاتی ہے، پورا چورا چورا ہو جاتی ہے، حضور کو لاگے بتاتے تھے کہ دیکھو یہ ہڈی ہے، مسل نہیں کرتی، اس کو اللہ کیسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا ہے کہ تم جو یہ اس کو ایسا سمجھتے ہو کہ پاسبل نہیں ہے، ہو نہیں سکتا ہے کہ انسان دوبارہ زندہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے کہ یہ پاسبل کیا ہے، اللہ کو دوبارہ انسان کو بنا دینا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ چلو بتاؤ، أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا، کہ ایک کوشچن ہے، اللہ میدان میں ڈالنے کا جواب ہے کہ یہ آسمان کو دیکھو کتنا بڑا ہے، اس کو بنانا زیادہ ٹف اور مشکل ہے یا انسان کو بنانا؟ اب بتاؤ کہ انسان کی کوئی حیثیت ہے؟ اتنے بڑے آسمان میں انسان کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی مخلوق ہم نے بنا دی، جی کائنات بنا دی، اس میں کئی بڑے جہان قائم کر دیے۔ یہ آسمان تمہیں یہاں سے زمین سے ملا ہوا دکھتا ہے، لیکن رفع سمکہا، اس کی چوٹی کو ہم نے ایسا بلند کیا کہ آدمی پہنچ ہی نہیں سکتا وہاں۔ اللہ کہہ رہے اس کو بنانا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تم خود کہتے ہو، مکہ کے کافر کہتے تھے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، آسمان زمین کی تخلیق کے بارے میں ان سے پوچھو گے تو ان کے پاس ایک ہی جواب ہے، کائے کا اللہ نے کہا ہے۔ آج کی سائنس ہے، ایتھسٹ ہے، کچھ لوگ نہیں مانتے تو وہ کہتے ہیں نیچر کا حصہ ہے، لیکن قرآن کہتا ہے نہیں، نیچر کے اوپر سپر نیچر ہے، نیچر ہے لیکن اس کے اوپر اس کا بنانے والا ہے ایک اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا تو تم کس کھیت کی مولی ہو، تمہیں بھی بنا دیں گے۔ اور پھر تم سوچو تو صحیح، ایک آدمی ایک مرتبہ ایک کام کر لیتا ہے تو دوبارہ آسان ہے کہ نہیں؟ آپ ایک مرتبہ جماعت میں نکل گئے تو دوبارہ نکلنے کے لیے آسانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ 3 دن آتے ہیں، آپ کا 40 دن کا جو ہے پروگرام بنا لیتے لوگ، کیوں؟ اس لیے کہ گھر پہ تھے، 3 دن کا مسئلہ مشکل تھا، اب آ گئے ماحول میں، ایک مرتبہ ایک کام آپ نے کر لیا، آئندہ کے لیے آپ کے لیے گاڑی چل جائے گی، آسان ہو جائے گا آپ کے لیے، پہلے کے مقابلے میں آسان ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی عقل سے بھی سوچو گے نا کہ انسان کو دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے یا آسان ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں بل ہوا اہون علیہ، تمہاری عقل جواب دے گی کہ آسان ہے، بلکہ پہلے کے مقابلے میں اور آسان ہے، اللہ کے لیے تو سب برابر، تم اپنی عقل سے جواب۔ بہرحال مکہ کے کافر مانتے نہیں تھے کہ دوبارہ پیدا کیا جائے، اللہ یہاں پر پاسبلٹی بتاتا ہے کہ ممکن ہم بنائیں گے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا، اس لیے اللہ پوچھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم۔ انسانوں سے سوال کر کہ کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو؟ اللہ نے آسمان کو بنایا، اس کی بلندی اٹھائی ہوئی ہے، پھر اسے درست بنایا، اس کی رات کو اندھیری بنایا اور اس کے دن کی دھوپ کو نکال دیا ہے، اور اس کے بعد اللہ نے زمین کو پھیلا دیا اور زمین میں سے اس کے پانی کو، اس کے چارے کو نکالا ہے، اور پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے تاکہ تمہیں اور تمہارے مویشیوں کو فائدہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ اس میں پورا
انسانی زندگی کا پورا سسٹم بتا رہے کہ پوری کائنات کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے بنائی۔ خاص طور سے ہماری یہ دنیا چلتی ہے نا، سولر سسٹم، پورا دن رات کا جو پورا نظام ہے، اللہ اس کا ڈفرینس دے رہے ہیں۔ تو پورا سسٹم ہم نے بنا دیا اور یہ ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ تو انسان کو اس پوری مخلوق کے درمیان ایک چھوٹی مخلوق ہے، ہم نے اس کو پیدا کر دیا، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، پاسبلٹی ہو گئی۔ اس پہ میں بہت کھل کے پیشن مرتبہ بات کر چکا ہوں، پھر نئے ساتھی تھے تو تھوڑا ریپیٹ کر دیا، اب آگے چلتے ہیں۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی باتیں ہو گئی کہ تم اگر انصاف کے ساتھ اپنے دماغ کو دشمنی سے اور اللہ اور اس کے رسول کے جھگڑے سے پاک کر کے صرف انسانی عقل کی اعتبار سے سوچو گے تو تمہاری عقل کہے گی کہ بھائی دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، جب یہ بات ہو گئی کہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو اللہ اسی دن کا تذکرہ کرتا ہے کہ جب وہ سب سے بڑا ہنگامہ برپا ہوگا۔ اس دن کیا ہوگا؟ یہ قیامت کا حوالہ ہے۔ جب دوسری سور پھونکی جائے گی تو سب لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ یوں اللہ تعالیٰ سور دوسری پھنکوائیں گے، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، قبروں سے اچانک لوگ کھڑے ہو جائیں گے، جیسے پودا نکلتا ہے نا، دیکھا بارش ہوتی ہے اس میں چھوٹے چھوٹے پودے کیسے پانی سے، کل تھے نہیں، صبح اٹھو تو زیارت ہوتی ہے ان کی، پودے نکل جاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے یوں کھڑے ہو جاؤ اللہ کے ساتھ، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ کافر تو گھبرایا ہوا ہوگا، کہے گا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا، کہ یہ تو ہماری بربادی ہوئی، کس نے ہمیں ہماری قبروں سے باہر نکال دیا؟ ایمان والے اور فرشتے کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہ دن ہے جس کا وعدہ کس نے کیا تھا؟ رحمان رب نے کیا ہے۔ وصدق المرسلون، اور نبیوں نے سچی بات کہی تھی کہ ایسا دن آنے والا ہے، اور نبیوں کے تھرو اب آگے کس کو اللہ نے قائم مقام بنایا؟ علماء کو، لہذا قیامت تک قیامت سنائی جاتی رہے گی لوگوں کہ قیامت آئے گی اور اس میں حساب کتاب دینا ہے۔ اور جب بندہ کھڑا ہوگا تو کیا حالت ہوگی؟ قرآن کہہ رہا ہے یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن انسان اپنا سارا کیا دھرا یاد کرے گا۔ یعنی جب قیامت کے میدان میں کھڑا ہوگا تو آدمی کو آٹومیٹک اپنے تمام عمل یاد آ جائیں گے، بچپن سے لے کر 55 تک کے۔ کہاں کے؟ بچپن سے لے کر 55 تک پوری لائف آدمی کو جو ہے چھوٹی سی کلپ کی شکل میں پورا جو ہے اس کو ریپیٹ ہو جائے گی کہ میں نے کیا کیا تھا اور کیا نہیں کیا۔ کیوں بھائی؟ قیامت کا دن وہ ہے، سب سے زیادہ خوف دلانے والی آیت ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ بہت خوف دلانے والی آیت ہے، ٹینشن میں ڈال دے گیا۔ رائے کے دانے کے برابر بھی اچھائی کی ہے، اس کا بدلہ وہ دیکھے گا قیامت کے دن، اور رائے کے دانے کے برابر برائی کی ہے تو اس کا بدلہ بھی دیکھے گا۔ یہ نہیں ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی کوئی برائی یا چھوٹے سے چھوٹا گناہ چھوٹ جائے، نہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب مجرمین کے ہاتھ میں، گنہگاروں کے ہاتھ میں جب ان کا نام عمل دیا جائے گا، کافروں کے ہاتھ میں تو کہیں گے ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها۔ کتاب تعجب کریں گے کیسی جو ہے PDF تیار کی ہے، اس میں کوئی چھوٹا بڑا کوئی گناہ نہیں چھوڑا، اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اللہ یہ کہہ رہے ہیں میری شان یہ ہے لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض۔ ہمارا واسطہ کسی دنیا کی حکومت سے نہیں ہے جو CCTV کیمرے کی محتاج ہو یا پولیس کی محتاج ہو، ہمارا واسطہ اس رب سے ہے جس کے سامنے اس پوری عظیم کائنات میں کوئی چیز رائے کے دانے کے برابر چھپ نہیں سکتی۔ کالا اور سفید، اندھیرا اور اجالا سب برابر ہے اللہ کے، سب جانتے ہیں۔ تو اس رب کے سامنے جب آدمی کو پیش کیا جائے گا تو کہہ رہے ہیں آدمی ٹینشن میں آ جائے گا، اس کو اچھے اور برے سب اعمال کیا ہو جائیں گے؟ یاد آ جائیں گے۔ دنیا میں تو آدمی بھول جاتا ہے 10 سال پہلے کون سا گناہ کیا تھا، کیا جرم کیا تھا، جوانی کے جوش میں کیا کیا گناہ کیے، بڑھاپے میں آدمی سمجھتا ہے سب ہو گیا۔ یہ بھول دنیا میں تو اللہ نے نعمت بنائی ہے، بھولنا، بھولنا کیا ہے؟ نعمت ہے، ورنہ بہت سارے ایسے صدمے آدمی کے زندگی میں آتے ہیں کہ وہ بھولے نہیں تو مر جائے گا۔ جیسے آدمی کا کوئی رشتہ دار مر گئے تو پہلے دن جو غم ہوتا ہے وہی غم اگر ہمیشہ رہے تو وہ تو مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گا، بندہ غائب، 4 دن کے بعد اس کا جنازہ بھی پڑھنے لوگ آئیں گے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ واقعات کو بھلا دیتے ہیں تاکہ بندہ اپنی روٹین کی لائف کیا کرے؟ انجوائے کر سکے۔ ڈیلی زندگی میں آدمی کو ڈسٹرب نہ ہو اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کی یادداشت سے ایسی چیزیں جو اس کو تکلیف دینے والی غم ہے وہ سب چیزیں بھلا دیتے ہیں۔ لیکن دنیا کی لائف میں اس کی ضرورت اس لیے ہے، آخرت میں اس کی ضرورت نہیں ہے، تو میموری پھر فل ہو جائے گی،
پھر سب باتیں یاد آ جائیں گی، اچھے اور برے کیے ہوئے سب گناہ یاد آئیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَىٰ، یہ قیامت کا منظر ہوگا، ہر دیکھنے والے کے سامنے جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا، یہ جہنم سامنے لے آئی جائے گی لوگوں کے سامنے۔ کیسے آئے گی؟ تَکَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَیظِ، اتنی غصے میں ہوگی نافرمانوں کو دیکھ کر ایسا لگے گا پھٹ جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ پھٹ جائے گی۔ اس کے شعلے جو اٹھیں گے وہ ایسی بڑی بڑی عمارتوں کی شکل میں، کَأَنَّهَا جِمَالَةٌ صُفْرٌ، ایسے بڑے بڑے شعلے جہنم کے اٹھ رہے ہوں گے۔ یہ جہنم بڑی بڑی ڈینجر چیز ہے، اس کے تذکرے سن کر لوگوں کی راتوں کی نیند اڑ جاتی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عظیم ہستی کون ہے اس دنیا میں پیدا ہوئی؟ ایک مرتبہ تشریف لائے تو حضور کی داڑھی میں کچھ بال سفید تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو کہا حضور وہ جلد بڑھاپا آ گیا آپ کا، رونے لگے۔ تو کہا کہ مجھے چند صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ اس میں آپ نے سورہ ہود کا ریفرنس دیا اور اس کے ساتھ وَأَخَوَاتُهَا، اور اس کی دوسری جو بہنیں ہیں یعنی دوسری اس سے ملتی جلتی جو ٹاپک ہے ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ علماء سے پوچھا گیا کہ بھائی وہ کون سی صورتیں ہیں جس میں ایسے ٹاپک ہیں جس کو سن کر حضور ٹینشن میں آئے اور اس ٹینشن کی وجہ سے جو ہے حضور آدمی بڑھاپا آ گیا۔ تو وہ صورتیں گنائی گئی جس میں یا تو پچھلی قوموں کو اللہ نے جو عذاب دیا ہے نا وہ اللہ نے سنایا کہ دیکھو میں نے ایسی سزا دی، یا قیامت میں جو ہولناک دن ہے نا اس کے جو ریفرنس دیے نا اللہ نے وہ آیتیں ہیں، یا پھر جہنم کا تذکرہ۔ بہت ڈینجر۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے یا کسی کو تلاوت کرتے ہوئے سنا اِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، ہمارے پاس بیڑیاں ہیں، ہمارے پاس جہنم ہے، ہمارے پاس گلے میں اٹکنے والا کھانا ہے اور درد اور تکلیف میں مبتلا کر دینے والی پنشمنٹ اور سزا ہے۔ کہتے ہیں کہ شاید کو سن کر حضور رونے لگے۔ پھر دوسری جگہ ہے کہ اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ جہنم بہت ٹینشن والی چیز ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں ٹینشن کرنے کے دیکھ لیں گے کچھ نہیں ہوگا، نہیں ایسا نہیں، بہت ٹینشن والی چیز ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے آدمی ہیں، ان کا کلام سن کر امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ کہا تھا کہ یہ کون آدمی ہے جو نبیوں جیسا کلام کرتا ہے، اتنا بڑا آدمی۔ راتوں کو روتے رہتے تھے، بہت روتے تھے۔ کسی نے کہا کیوں روتے ہیں؟ کہا مجھے ڈر لگتا ہے کہ قیامت کے دن مجھے جو ہے جہنم میں نہ ڈال دیا جائے اور میں آج اس کی فکر نہ کروں، اس لیے روتا ہوں۔ ایک نوجوان صحابی کے سامنے آیت پڑھی گئی یا ایھا الناس اتقوا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ لوگوں اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اولادوں کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن جو ہے انسان اور پتھر ہے۔ جب یہ آیت نوجوان صحابی نے سنی تو بے ہوش ہو گئے۔ حضور نے یوں ہاتھ رکھ کر دیکھا، دل کی دھڑکن چل رہی تھی۔ حضور نے ان کو بشارت دی کیونکہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ہے نا کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اس کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ جنت کی بشارت دی، کلیمی کی تلقین کی، ایسا خوف تھا۔ ایک صحابی نے جب لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم کہ جہنم کے 7 دروازے اور ہر ایک کا حصہ متعین ہے، یہ سنی تو وہ بھاگ گئے، ہمارے خوف کے مجلس روتے رہے، بہت روتے رہے کہ میرا کیا بات۔ ایک نوجوان صحابی تو اتنا روئے کہ حضور نے فرمایا کہ تو اتنا رویا ہے جہنم پر کہ فرشتے بھی رو پڑے تجھے دیکھ۔ تو جہنم بڑی ٹینشن والی چیز ہے۔ کیسی چیز ہے؟ ٹینشن۔ کوئی تو بات ہوگی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی ہر فرض نماز کے بعد کس سے پناہ مانگو؟ جہنم سے پناہ مانگو۔ جنت رمضان جیسا اتنا عظیم مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو جو خاص تعلیم دی نا کہ بھائی یوں غسل کرو رمضان کو، اس میں کیا چیز ہے؟ 4 چیزیں۔ جہنم سے پناہ مانگو۔ معلوم ہوا کہ کوئی نارمل چیز نہیں ہے، بڑی ٹینشن والی چیز ہے۔ اس لیے آتا ہے حدیث میں کہ بندے کو جب اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو حدیث میں ایسا آتا ہے کہ ہر آدمی کی پرسنلی ملاقات ہوگی اللہ تعالیٰ سے، پرسنل، کوئی بیچ میں ترجمان کچھ نہیں، صرف بندہ ہے اور اللہ سے ملاقات ہوگی۔ بندہ گھبرا کر دائیں طرف دیکھے گا تو اس کے اچھے اعمال
बाईं जानिब देखा गया उसके पूरा सामने की जानिब उसकी जहन्नम होगी। फिर हुज़ूर ने फरमाया लोगों को कि लोगों मैं तुमसे हो सके तो सबका देकर जहन्नम से बचो, और अगर बहुत ज़्यादा अगर माल की किल्लत है, ऐसा नहीं है तो खजूर की एक गुठली दे सकते हो, तो खजूर की मामूली सदका है खजूर, उसको देकर भी क्या करो, जहन्नम से बचो, लेकिन जहन्नम से बचो। तो जहन्नम आसान चीज़ नहीं है, बड़ी ख़तरनाक चीज़। 7 दरवाजे, हर दरवाजे के बारे में लिखा है, एक दरवाजे से लेकर दूसरे दरवाजे के बीच का डिस्टेंस 40 साल का है। कितने साल का है? 40 साल। यूँ दरवाजे हैं, एक तालिब कहता हूँ यूँ दरवाजे, ऊपर फिर नीचे फिर नीचे फिर नीचे, और हर ऊपर से नीचे वाला दरवाज़ा पहले के मुकाबले में ज़्यादा अज़ाब वाला है। सबसे सख्त अज़ाब उस दरवाज़े में होगा जो ज़िनाकारों के लिए है। जो लोग ज़िना करते हैं उनके लिए बड़ा सख्त अज़ाब, बहुत सख्त अज़ाब। बहरहाल तो जहन्नम नॉर्मल चीज़ नहीं। हम लोग क्या है, सुनते हैं और फिर सुन हो जाते हैं, फिर जाते हैं, फिर कहते हैं कि रुकिंग की बातें सुनी थी, ख़त्म हो गई। उसकी वजह ये है कि हम लोग यहाँ से जाते हैं, यहाँ तो आई जन्नत याद आई, जहन्नम भी याद आई, फिर जब बाहर के माहौल में जाते हैं तो गफलत वाला माहौल है। कैसा है? फ़ोन वाला माहौल है, गाने नाच गाने वाला माहौल है, दुनिया की दौड़ धूप वाला माहौल है, तो आदमी अल्लाह को याद करता नहीं है। इसलिए हसन बिसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि पहले के लोग ऐसे थे कि जब रात होती थी तो कुरान लेकर बैठते थे और फिर उसको अल्लाह का अजीम फरमान होने के हैसियत से पढ़ते थे कि मेरा रब मुझसे क्या कहता है, और फिर जब सुबह होती थी तो उस पर अमल करते थे कि भाई हमें अल्लाह ने पैगाम भेजा है, उस पर अमल करना है। दीन की लाइफ मुझे एंजॉय करनी है, किसके मुताबिक? अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक। तो रात को बाकायदा स्टडी करते थे, पढ़ते थे कि कुरान में अल्लाह हमसे क्या कहना है, और फिर दिन में उठकर क्या करते थे, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बनाने की कोशिश करते थे। अब क्या हो गया, तो हम पढ़ते ही नहीं, और पढ़ते और सुनते हैं तो यहाँ से सुना और यहाँ से निकाल दिया। इसलिए कुरान भी ताज्जुब करता है। कुरान क़यामत सुना कर लोगों से कहता है फ़मिन हाज़िल हदीस ताजबून व तज़हकून वला तबकून। कुरान के मज़ामीन सुनकर तुम्हें ताज्जुब होता है, काफिरों को ताज्जुब होता है। तुम्हें कुरान कहता है तुम हंसते हो और रोते नहीं हो, तुम्हें तो रोना चाहिए कि हमारा क्या बनेगा, हमने तो कोई अमल नहीं कर रखा है। फ़िक्र करनी चाहिए, अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होना चाहिए, अमाल करने की कोशिश करनी चाहिए, गुनाह वाले माहौल से निकलना चाहिए। तो बोले ये तो तुमसे होता नहीं है, और फिर तुम जो है वापस गुनाहों में लग जाते हो, नाच गानों में लग जाते हो। ऐसी लाइफ नहीं होनी चाहिए। ये वो आयत है फ़मिन हाज़िल हदीस ताजबून, कि जब असहाब सुफ़ा ने आयत सुनी तो रोने लगे, और उनकी सिसकियों की आवाज़ सुनकर हुज़ूर भी रोने लगे, और जब हुज़ूर रोए हैं तो सब सहाबा फिर रो गए। फिर हुज़ूर ने फरमाया कि जो अल्लाह के खौफ से रोएगा वो जहन्नम में नहीं जाएगा। फिर ये भी फरमाया कि तुम अगर गुनाह करके इस्तिग़फ़ार नहीं करोगे तो अल्लाह ताला दूसरी कौम लाएगा जो गुनाह करके क्या करेगी, इस्तिग़फ़ार करेगी। ये गुनाह करने की दावत नहीं है, जो गुनहगार है उसे नाउमीद नहीं होने देते। कहते हैं अल्लाह की रहमत और अल्लाह की बख्शिश ये गुनाह का दरवाज़ा खोलने के लिए नहीं है, गुनाह का दरवाज़ा बंद करने के लिए, कि कहीं वहाँ बैठकर शैतान नाउमीद ना कर दे कि भाई मैंने तो कितने गुनाह कर रखे, अब मेरा कैसे सुधार हो सकता है। नहीं हो सकता है, हो सकता है। तो हम लोग जो है जहन्नम के बारे में सीरियस हो। क्या हो? सीरियस हो। अल्लाह कह रहे हैं वो बुर्रिज़तिल जहीम लिमन यरा, जो देख सकता है, यानी हर देखने वाले के सामने ओपनली जहन्नम लाई जाएगी। अल्लाह हमारी हिफाजत करे। तो इससे कैसे बचना है? हर नमाज के बाद क्या करें? 3 मरतबा अल्लाह से पनाह मांगे। मैंने कहा था ना कि 3 चीज़ों के कान अल्लाह ने बहुत तेज़ बनाए, उनमें जहन्नम। दिल में भी मांगा ना कि अल्लाह मुझे बचा ले, तो जहन्नम खुद क्या करती है? रिक्वेस्ट करती है कि अल्लाह इसको छोड़ दे, इसको मेरे पास मत आने दे। जन्नत मांगी, जन्नत जाकर रिक्वेस्ट करती है इसको मेरे पास भेज दीजिए। इतना आसान सौदा कहाँ हो? ये करें। दूसरा सदका निकाले। जैसे मेराज के वाक़ये के बाद हुजूर ने एक मरतबा नमाज के बाद चिंदा की, हज़रत बिलाल यूँ झोली फैला कर चल रहे थे। जब औरतों के पास पहुँचे तो हुजूर ने फरमाया कि औरतों, मैंने तुम्हें सबसे ज़्यादा जहन्नम में देखा है। कहाँ देखा है? औरतों की तादाद। फिर औरतों को कहा कि तुम किससे बचो? जहन्नम से बचो। अगर खजूर के शिक़ के तमरातिन, खजूर की एक काश अगर तुम सदका निकाल कर भी क्या कर सकते हो, जहन्नम से बच सकते हो, बचो। यानी छोटा सदका निकाल कर भी क्या कर सकते हो, जहन्नम से बच सकते हो, तो बचो। इसलिए आदमी का सदका बहुत काम आएगा, आदमी का सदका बहुत काम आएगा। तो सदका निकालने की आदत होनी चाहिए। कोई मालदार होना ज़रूरी नहीं।
آدمی اپنی حیثیت کا صدقہ نکالے. ہمارے بزرگوں کی عادت تھی جب پیسہ آتا تھا تو پیسہ تقسیم ہوتا تھا، ان کے پاس اس زمانے کی چھوٹی چھوٹی تھیلیاں ہوتی تھی، پیسہ آنے کے بعد فوراً تقسیم کر دیتے تھے. مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی لکھا ہے مفتی تقی صاحب نے کہ میرے والد صاحب کی عادت تھی صدقے کا پیسہ پہلے الگ نکال کے رکھ دیتے تھے کہ اس مہینے کی سیلری میں سے اتنا حصہ کس کا ہے؟ صدقے کا ہے. وہ رکھ دیا، پھر چپکے سے کسی کی مدد کر دی جی. اور مدد کرنے میں بھی کیسا حال ہوتا تھا؟ دایاں ہاتھ خرچ کر رہا ہے، بائیں کو پتہ نہیں لگتا. اللہ نے اپنے ولیوں کی نشانی یہ بتائی کہ وہ چھپ چھپ کر بھی صدقہ کرتے ہیں، اور جہاں ایسا ہوتا ہے کہ بھائی کھل کر صدقہ کرنے میں اور زیادہ فائدہ ہوگا وہاں کھل کر بھی صدقہ کرتے ہیں. تو جہنم سے بچنا ہے جس کا تذکرہ اللہ کر رہا ہے تو صدقہ نکالے. کیا نکالے؟ صدقہ نکالے اخلاص کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. اس میں اللہ کہہ رہے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، جب بڑی ہنگامہ برپا کر دینے والا دن آئے گا. یہ کون سا دن ہوگا؟ علامہ زمخشری کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک آدمی کو میں نے دیکھا، یہ بڑے عالم ہے علامہ زمخشری، قرآن کی لینگویج کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے. تو وہ کہتے ہیں میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، کالے بال، رات کو سویا. جب میں نے اس کو صبح دیکھا تو اس کے بال سفید ہو گئے تھے. میں نے کہا بھائی یہ کیا ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے رات کو قیامت کا ماحول دیکھا خواب میں، اور میں نے دیکھا کہ لوگوں کو زنجیروں میں باندھ کر کہاں پھینکا جا رہا ہے؟ جہنم میں. مجھ پر ایسا خوف طاری ہوا کہ اس خوف کی وجہ سے میرے بال سفید ہو گئے. اور قرآن بھی کہتا ہے فَكَيْفَ تَتَّقُونَ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، کہ تم اس دن سے کیسے بچو گے جو دن بچوں کو بوڑھا بنا دے گا. یعنی اتنا ٹینشن والا دن ہوگا، نارمل دن نہیں ہوگا. لوگ ٹینشن میں آ جائیں گے. اس ٹینشن کی وجہ سے سمجھو کیا ہو جائے گا؟ بوڑھا ہو جائے گا. جیسے کہتے ہیں نا قرضہ نہیں لینا چاہیے، اس لیے کہ قرضہ آدمی کو بوڑھا کر دیتا ہے، رات کی نیندیں اڑا دیتا ہے کہ کیسے ادا کرو. کیسے جہنم میں لے جایا جائے گا؟ جو کافر ہوں گے نا ان کو تو بڑی سزا دی جائے گی. ان کی سوری نے نا پاخانہ کرنے کی، ٹوائلٹ کرنے کی جگہ وہاں سے زنجیریں ڈال کر یہاں ناک سے نکالیں گے اور پھر سمیٹ کر ان کو ڈالیں گے. اللہ کہاں پر؟ جہنم میں. ایسا ماحول اس آدمی نے جب خواب میں دیکھا ہوگا تو کیا حال ہوگا اس کا. اس لیے نارمل نہیں. قیامت کا دن اس لیے سناتا ہے قرآن بار بار کہ وہاں جا کر پچھتانا نہ پڑے. وہاں جا کر ہم یہ نہ کہیں ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا کہ اللہ ہم نے تو دیکھ لیا، سن بھی لیا، اب ہمیں ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دیجیے. کیا کریں گے؟ نیک عمل کریں گے. یہ ریکویسٹ تو کافر کرتے کرتے تھک جائیں گے، جہنم میں جائیں گے اور یہی ریکویسٹ کرتے رہیں گے. لیکن قرآن کہتا ہے انہا کلمۃ هو قائلها، بس ایک بات ہے کہہ رہے ہیں، ابھی بھیج دیں گے واپس ایسا ہی کام کرے، سدھرنے والا نہیں. تو بھائی وہ بہت ڈینجر دن ہے. اس دن کی فکر ہمیں کرنی ہے، اور جس میں بھی ہوگی اس میں دین کا رنگ دکھے گا. جس میں بھی اس دن کی فکر ہوگی کیا ہوگا؟ اس میں دین کا رنگ دکھے گا، اس میں سنت دکھے گی، اس میں اللہ کا خوف دکھے گا، اس کے معاملات میں جھوٹ نہیں ہوگا، اس کے بعد تجارت اور سود میں فرق ہوگا، گانے میں اور قرآن میں فرق ہوگا، سچ اور جھوٹ میں فرق ہوگا، شراب میں شربت میں فرق ہوگا، حلال حرام کی تمیز ہوگی اس کی زندگی. تو یہ فکر ہم پیدا کریں. میں نے کہا تھا کہ میں تھوڑا کھول کر بتاؤں گا پچھلی مرتبہ، اس کو نمٹا دیتے پچھلی مرتبہ، لیکن میں یہ بہت عظیم آیت ہے. وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَىٰ، جو بھی دیکھ سکتا ہے، یعنی سب کے سامنے اللہ تعالیٰ جہنم کو ظاہر کرے گا. پھر آگے کیا ہوگا؟ آگے آئندہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے دو حصے کر دیے کہ ایک کامیاب لوگ ہیں اور ایک ناکام لوگ ہیں. یہ ساتھی شاید آئندہ ہفتے نہیں رہیں گے تو اس کا خلاصہ بتا دیں کہ جس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف رکھا، اور صرف خوف اور مانیت عقیدہ نہیں، اس کا یہ عقیدہ اتنا پاورفل ہے کہ لائف پر افیکٹیڈ ہے، لائف پر اثر ہو رہا ہے. اس کا کیا ہو رہا ہے کہ وہ برے اعمال نہیں کر رہا ہے، اچھے اعمال کر رہا ہے جی. تو کہہ رہے ہیں وہ جنت میں جائے. اور جس نے یہ کہا کہ بھائی یہ زندگی ایک مرتبہ ہے، بابر عیش کو زندگی دوبارہ نہیں، بھائی زندگی کے مزے لو، دوبارہ کا دنیا میں آنے ملنے والا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں. جو لوگ دنیا کی آشائش، آرام، خوشی کے لیے آخرت کو اگنور کر دیں گے اور دین کو دوسرے نمبر پر رکھیں گے تو اللہ کہہ رہا ہے ان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. یہ بڑی بات قرآن نے کہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، دین کو آگے رکھنے کی توفیق عطا کرے.